کہانی کے شروع میں معصوم لڑکی اپنی گریجویشن مکمل ہونے کی خوشی میں جنگل میں اکیلے کیمپنگ کے لیے جاتی ہے۔ مافیا بزنس اپنے دشمنوں اور گنڈوں سے بچتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ گنڈوں سے چھپنے کے لیے مافیا بزنس زبردستی لڑکی کے ٹینٹ میں گھس جاتا ہے۔ جب باہر کھڑے گنڈے شک کرتے ہیں تو مافیا بزنس مین لڑکی کو زبردستی پکڑ کے رومانس کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ گنڈے انہیں عام کپل سمجھ کے چلے جائیں۔ گنڈوں کے جاتے ہی لڑکی غصے میں مافیا بزنس مین کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے۔ مافیا کا شہزادہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ آج تک کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی کی چین پکڑ کر کہتا ہے، تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ وہی اس کی معصومیت اور نیچر کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے والد پر مافیا کے کچھ لوگوں کا قرضہ ہوتا ہے اور وہ کسی مجبوری میں ہوتے ہیں۔ لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے مافیا پرنس کے پاس جا کر ان کا کام نہ کیا تو اس کی بیمار ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے مافیا پرنس کے محل جیسے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جب لڑکی مافیا پرنس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ غصے سے چیزیں پھینک رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے شدید سر درد ہوتا ہے۔ لڑکی معصومیت سے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ مافیا پرنس غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پر گرا دیتا ہے اور گلا دباتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ لیکن جیسے ہی وہ لڑکی کے قریب آتا ہے تو اسے لڑکی کو خوشبو سونگھ کے سکون ملتا ہے۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مافیا پرنس لڑکی کو دنیا سے چھپا کر صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور چاہتے نہ چاہتے کبھی غصہ کرتے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو لڑکی بہت زیادہ اس سے ڈرتی ہے مگر مافیا پرنس اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کی معصومیت دیکھ کے اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ وہ اس کو ہر وقت اپنی سوچ میں اس کو رکھتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ جب لڑکی اپنے کسی پرانے دوست کے لڑکے سے بات کرتی ہے تو مافیا پرنس شدید جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اس لڑکے کو دھمکاتا ہے اور لڑکی کو یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ وہ لڑکی کو مہنگے تحفے اور برانڈڈ کپڑے دیتا ہے اور مالکہ کی طرح رکھتا ہے لیکن سخت پہرے میں رکھتا ہے۔ اور پھر کہانی جیسے کہ لیوجین جب بھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے وہ غصے میں آ کر اس کو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے جس سے لیوجین پریشان ہو جاتی ہے۔ جب لیوجین پہلی بار مسٹر گو کے پرائیویٹ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کے انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ مسٹر گو اپنے شدید غصے اور سر درد کی وجہ سے کمرے کی قیمتی چیزیں توڑ رہا ہوتا ہے اور لیوجین کو دیکھتا ہے تو تڑپ کر اس کا گلا دبا کر اس کو بیڈ پر گرا دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ مسٹر گو کا جنون اس حد تک بڑھ جاتا ہے وہ لیوجین کو کسی مرد کے قریب نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی میں جب لیوجین پرانے کالج کے دوست سے ملتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو مسٹر گو وہاں پہنچ کر پوری بلیک گارڈز کی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور لڑکے کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور لیوجین کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتا ہے۔ گھر لا کر وہ اسے ایک سونے کے پنجرے کی طرح قید کر دیتا ہے۔ وہ اس پر سخت پہرا بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ اس کی نظر سے دور نہ ہو سکے۔ کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب مسٹر گو کے پرانے دشمن لیوجین کو اغوا کر لیتے ہیں تاکہ وہ مسٹر گو سے بدلہ لے سکیں، تاکہ مسٹر گو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے لڑے اور لیوجین کو بچانے کے لیے آ جائے۔ اکیلا دشمن کے اڈے پر وہاں پر ہوا بول دیتا ہے اور بے رحمی سے تمام گنڈوں کو مات دیتا ہے اور خود زخمی ہونے کے باوجود لیوجین کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ لیوجین جو اب تک صرف ایک ظالم مافیا سمجھتی تھی وہ اور لیوجین کو خود گلے لگا لیتا ہے۔ لیوجین جو اب تک اسے صرف ایک ظالم مافیا سمجھتی تھی اس کا یہ پاگل پن اور سچی محبت دیکھ کر وہ رو پڑتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ مسٹر گو پوری دنیا کے لیے جتنا مرضی سخت ہو وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ وہ روتے روتے اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہے اور یوں ہی اس خطرناک مافیا پرنس اور معصوم لڑکی کی ایک ہیپی اینڈنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور شدید محبت میں وہ لڑکی کو اس کی یونیورسٹی کی ڈگری بھی کمپلیٹ کرنے دیتا ہے اور اسے ہر حال میں مدد کرتا ہے جہاں اس کو کوئی تنگ کرنے لگتا ہے۔ یونیورسٹی میں مافیا پرنس وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس لڑکی کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ یونیورسٹی میں اس کے کچھ دوست اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو مافیا پرنس وہاں پہنچ کر ان سب کو سبق سکھاتا ہے اور یونیورسٹی میں سب کو اعلان کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کو کسی نے پریشان کرنے کی جرات کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر لڑکی کو احساس ہوتا ہے لیوجین کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا اور وہ
اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتی ہے۔